السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تاج التاج سب لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد جو طالب کی حیثیت سے انٹر ہوئے ہیں سلسلے میں، اور جو مرید کی حیثیت سے انٹر ہوئے ہیں سلسلے میں، بچے کی حیثیت سے انٹر ہوئے ہیں سلسلے میں، ان سب کو دلی مبارکباد سلسلہ تاجیہ میں داخل ہونے کی۔ بابا صاحب کا کرم ہو آپ سب کے اوپر، اور آپ سب کی منزلیں آسان ہوں۔ اب جو پڑھائی میں دے رہا ہوں یہ دونوں کے لیے ہے، یعنی طالب کے لیے بھی ہے اور مریدین کے لیے بھی ہے۔ جو پہلے بیعت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو کل رات کو بیعت ہوئے ہیں ان سب کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ قاضی بابا نے رحمۃ اللہ علیہ، قاضی میر محمد علی شاہ تاجی زندہ ولی نے جو تدوین فرمائی تھی گلدستہ تاج کی، جو کہ ہر سلسلے میں داخل ہونے والے بچے کو دیا جاتا ہے، جس کا ذکر میں نے ویلاگ میں بھی گزشتہ رات کو کیا ہے، تو اس کے جو مختصر وظائف ہیں تمام تاجیہ سلسلے کے جو بچے ہیں ان کو جو فالو کرنے ہیں، اس کی ترتیب ذرا اس وائس نوٹ میں سمجھ لیجئے۔ آپ کا دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ فجر سے پہلے، ظاہر ہے کہ سب بچوں نے اٹھنا ہوتا ہے، اور فجر سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا عزیز یا اللہ 100 مرتبہ۔ اب جب نماز فجر آپ کمپلیٹ کر چکے تو طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی جب سورج طلوع ہونے والا ہو، تو اس وقت آپ نے پڑھنی ہے 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آتا ہے زوال کا وقت، تو زوال کے وقت کے تھوڑا سا آگے پیچھے یا عین زوال کے وقت پھر سے آپ نے جو ہے وہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا ہوا۔ اب آتا ہے ظہر کا وقت، یعنی نماز ظہر کے بعد آپ سب نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا کریم یا اللہ۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ اب عصر کی نماز کے بعد اسی ترتیب سے پڑھیں گے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یا جبار یا اللہ 100 مرتبہ۔ اب جب آفتاب کا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت آپ نے پڑھنا ہے اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، پھر سے 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی آفتاب یعنی کہ غروب ہو رہا ہے اور آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نماز مغرب آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب نماز مغرب آپ کی ادا ہو گئی تو اس کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ پڑھیں گے نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ۔ اب عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غفار یا اللہ 100 مرتبہ، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ پورے دن کے جنرل اذکار کی ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ تمام تاجیہ سلسلے میں جو بچے ہیں جو اپنی ابتدائی اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو ان ذکر و اذکار کی ریاضت اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو درود پاک ہے روزانہ پڑھنا 101 مرتبہ ضروری ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اسی طریقے سے یا ارحم الراحمین کا ذکر جو ہے یہ کثرت سے کیجئے، یعنی کہ آپ 1100 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ کثرت کہلائے گی۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور 1 مرتبہ نظر خضری کا عمل۔ نظر خضری کا عمل جو ہے وہ اس میں ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ وہ دعا ہے یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب۔ یہ 1 مرتبہ حضرت نے فرمایا ہے کہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور 11 مرتبہ پڑھنی ہے پورے دن میں کسی بھی مرتبہ نظر خضری یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب۔ اب جن خواتین و حضرات کو تنگی ہے رزق کی، تو قاضی بابا نے ان کے لیے وظیفہ ایسا عنایت کیا ہے کہ کیا شان ہے اس اللہ کے ولی کی۔ یعنی جو نظر خضری کا عمل بابا صاحب نے دیا ہے، جو میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، 11 مرتبہ اس کے پڑھنے سے آپ کے پاس 1 پیالی کھیر ہونی چاہیے جمعرات کو۔ تو جمعرات کو آپ یہ عصر کے وقت پڑھیں گے 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب، اور پھر پڑھیں گے بحق حضرت خواجہ خضر و مہتر الیاس علیہ السلام۔ اب آپ نے 1 پیالی کھیر کے اوپر ان دونوں حضرات کی فاتحہ دینی ہے، یعنی خواجہ خضر اور مہتر الیاس علیہ السلام۔ یہ کہلاتی ہے نظر خضری۔
اب جوں آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو ہر جمعرات کو یہی عمل دہرائیے اور کھیر کی پیالیاں جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیے۔ تو قاضی بابا صاحب کا فرمان تھا کہ جس نے بھی عمل کیا تو گویا کہ یہ دولت مندی کی پہلی کنجی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک کے علاوہ جو درود تاج ہے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا تو تمام تاجی حضرات پر فرض ہے، اور اس کے علاوہ 11 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 41 کی اجازت خصوصی عطا کی جاتی ہے، وہ اپنی اپنی ریاضت اور محنت کے حساب سے عطا کی جاتی ہے۔ نعت علی کے بارے میں بھی بابا صاحب کا جو ہے وہ بہت زیادہ استقامت رہی اس عمل میں نعت علی کی۔ تو اول آخر درود پاک کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر جو ہے وہ نعت علی آپ کو پڑھنی ہوگی 91 مرتبہ، 91 ٹائمز نعت علی، جو کہ ابھی شیئر کی ہے سلمہ صاحبہ نے، وہ پڑھیں گے فجر کے فرض کی نماز کے بعد 91 مرتبہ۔ لیکن اس میں مصلی کا سیم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ قاضی بابا نے وہاں تحریر فرمایا ہے کہ مصلی آپ کا ایک ہی رہے، آپ کہیں ٹریول میں جاتے ہو تو اپنا مصلی ساتھ لے کے جاؤ۔ اس عمل کی جو اجازت ہے وہ بھی سب تاجی برادران کو ہے، جو بھی طالب ہیں، مریدین ہیں، اور اس کے ساتھ اس عمل کی جو ہے وہ مدت کوئی بھی نہیں ہے، یعنی آپ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہیے۔ اور جو اذکار میں نے وائس نوٹ میں آپ کو بتائے ہیں یہ سب تاجی سلسلے کے لیے فرض ہیں کرنا۔ استغفر اللہ کی تسبیح اگر جو ہے وہ 101 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا بہت زیادہ اچھا ہے، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دن میں تسبیحات کسی وقت بھی کر لیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے جو ہے وہ ابتدائی اذکار کو جیسے میں نے یہاں بتایا ہے اس وائس نوٹ میں سب فالو کریں گے، اور آپ لوگوں کا جو ریویو ہوگا، جو کیس ٹو کیس ریویو ہوگا، جب کس نے کتنی دیر پڑھائی کی ہے اور کس نے کتنا اس میں ترقی حاصل کی ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ہر 41 روز بعد سب کے کیسز کا جائزہ لیا کریں گے، اور سب کے اذکار کو ہم ایڈجسٹ کریں گے، یا مزید اذکار جو ہے نا وہ عطا کیے جائیں گے۔ سب لوگ اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھو، اور جو ہے وہ تاجی گھرانہ جو ہے ایک خاندان کی طرح تاجی فیملی چلنی چاہیے، اور آپس میں پیار محبت رکھو، استحکام رکھو، ایک دوسرے سے محبتیں کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ سرکار بابا صاحب کا خصوصی کرم ہو۔